اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام ویلکم ما علیکم ان تنصتوا الی فتسمعوا قولی وانما ادعوکم الى سبیل الرشاد فمن اطاعنی کان من المرشدین ومن عصانی کان من المہلکین وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِأَمْرِي غَيْرُ مُسْتَمِعٍ لِقَوْلِي۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب پہنچے اور کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری 2 محرم الحرام سے لے کر سن 61 ہجری 10 محرم الحرام تک سرزمین کربلا میں قیام فرمایا۔ اس تمام تر دورانیے میں عمر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ امام علیہ السلام کی گفتگو، کلام، مذاکرات اور امام علیہ السلام نے خطبے اور تقریریں اور دیگر معاملات ان کے ساتھ کرتے رہے، اور یہ جس خطبے کی چند سطریں یا چند کلمات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، یہ امام علیہ السلام کے کربلا میں سن 61 ہجری عشر عاشور کو آخری تقریر یا آخری خطبہ کہیں۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جب اس خطبے کے بارے میں مقاتل میں لکھا گیا ہے کہ جب دونوں طرف کے لشکر ہر لحاظ سے تیار ہو گئے اور عمر ابن سعد کے لشکر نے اپنے پرچم بلند کرنا شروع کر دیا اور اپنے لشکروں کے دستے تیار کیے گئے، باجے اور ڈول بجنے لگے اور جنگ کے آغاز کا اعلان ہو گیا، ایک مرتبہ پھر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے آخری حجت اور آخری طور پر اتمام حجت کے عنوان سے ایک مرتبہ اپنے لشکر سے نکلے اور فوج اشقیاء کے سامنے جا کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اس خطبے کے آغاز ہی سے فوج اشقیاء نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح امام علیہ السلام کو خطاب کرنے سے روکا جائے، اور انہوں نے اسی لیے نعرے بازی کی، ڈول اور باجوں کی آوازیں بلند کی، شور شرابہ کرتے رہے۔ امام علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی اور فرمایا تم لوگ سنو، میں تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، فوج اشقیاء امام علیہ السلام کی بات سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہت شور شرابہ ہو رہا تھا۔ امام علیہ السلام یہ جو خطبہ میں نے تلاوت کیا یہ کہہ کر ان کو خاموش کراتے ہیں، وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنصِتُونَ، تم لوگوں پر تف ہو، وائے ہو، افسوس ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم لوگ خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، تاکہ تم میری بات سن سکو، وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، میں تو تمہیں سبیل رشاد کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، رشد کی طرف بلا رہا ہوں، نجات اور فلاح و کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں۔ وَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشَدِينَ، اور اس سلسلے میں جو بھی میری اطاعت کرے گا وہ مرشدین میں سے ہو جائے گا، نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور جو بھی میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کلکم عاص لامری، تم سب میری نافرمانی کر رہے ہو، کلکم عاص لامری، تم سب میری نافرمانی کر رہے ہو، غیر مستمع لقولی، اس لیے کہ تم میری بات ہی نہیں سن رہے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر ذرا رک کر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا
اور اس زمانے کے معاشرے کا ذرا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ عزیزان گرامی قدر، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، فرزند علی و بطول، اور امام حسین علیہ السلام خود ایک الہی نمائندہ ہے، امام معصوم ہیں۔ ان کی عصمت، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اس زمانے کے کسی بھی انسان پر مخفی اور پوشیدہ نہیں تھا۔ سب اچھی طرح جانتے تھے یہ فرزند رسول ہیں، اور سب اچھی طرح جانتے تھے یہ فرزند علی و بطول ہیں، اور یہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ امام علیہ السلام حق پر ہیں اور حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ اور فوج اشقیاء میں موجود ہر فرد یہ جانتا تھا کہ یزید باطل پرست ہے اور باطل راہ پر ہے، اور جو لشکر جو آیا ہے وہ بھی باطل ارادے اور خیالات لے کر آیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ ٹکرانے جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں سب کو معلوم، باوجود اس کے کہ امام علیہ السلام آخری حجت کو تمام کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو عصر عاشور کے دن صبح کے وقت جو امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہاں یہ باتیں کھول کے بیان کر دی۔ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں فرزند رسول ہوں؟ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ میرے علاوہ اس کرۂ ارض پر تمہارے نبی کی بیٹی کا کوئی اور بیٹا ہو آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ تمام باتوں سے انکار کرو، آیا اس بات سے بھی انکار کر سکتے ہو؟ یہ ساری باتیں تمام حجتیں تمام کر چکے تھے۔ پیغام یہ ہے، عبرت یہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، تجزیہ و تحلیل کرنے والی بات یہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میں سوال اٹھا رہا ہوں، اور یہ سوال اس پروگرام میں صرف سوال اٹھاؤں گا، اگلے پروگرام میں اس سوال کا جواب دے دوں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اتنی عظمتوں فضیلتوں کا مالک وہ الہی نمائندہ، یقیناً ایک مقتدر شخصیت ہوتی تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ امام معصوم سامنے کھڑے ہیں، اور یہ اہل کوفہ، یہ لشکر عمر ابن سعد اور یہ فوج اشقیاء سب اچھی طرح جانتے تھے کہ امام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ امام علیہ السلام کی بات ماننے کی نہیں، سننے کی بھی ہمت نہیں کر رہے تھے، امام علیہ السلام کی بات سننا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے امام علیہ السلام کے سامنے شور و شرابہ کر رہے تھے، ڈول اور باجے بجا رہے تھے تاکہ امام علیہ السلام کلام ہی نہ کر سکیں۔ یہ اہل کوفہ کس بڑے مرض میں مبتلا تھے، کس بیماری میں مبتلا تھے، کس وبا میں مبتلا تھے، کون سا ان کا بڑا جرم تھا، سنگین، اس قدر سنگین جرم تھا کہ وہ امام علیہ السلام کی وہ پاکیزہ زبان سے نکلنے والے کلمات، ان کے فرمودات، وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، میں تمہیں سبیل رشاد کی طرف بلا رہا ہوں، ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں نجات دینا چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود وہ سننے سے انکار کر۔ یقیناً بہت ساری بیماریاں تھیں، بہت سارے عیوب تھے، بہت سارے گناہ تھے، لیکن امام علیہ السلام نے ایک گناہ کی طرف اسی خطبے کے اگلے جملے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے نشست میں بیان کروں گا، اس گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی وجہ سے اہل کوفہ امام علیہ السلام کی بات تک سننا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، مجھے، آپ کو، ہر کسی کو، ملت کے ہر فرد کو اس بات کا جاننا از حد ضروری ہے کہ وہ کوفہ والے امام علیہ السلام کی بات تک سننا گوارا نہیں کر رہے تھے، اس قدر عظمتوں اور فضیلتوں کو جاننے، سمجھنے اور سننے کے باوجود۔ چونکہ 2 محرم سے 10 محرم تک تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں انہی کے ساتھ رہے۔ اس زمانے میں میڈیا کا دور تو نہیں تھا، رسائل کا دور تو نہیں تھا، بیٹھے ہوتے تھے، مذاکرات ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، وعظ، نصیحت، تقریریں، خطبات، وہ سارے پورے 8 دن ساتھ رہے، پھر بھی عصر عاشور آخری مرحلے میں بھی امام علیہ السلام ان کو دعوت الی الرشاد دے رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الرَّشَادِ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ فَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشَدِينَ، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ فلاح و نجات پالے گا، ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو میری مخالفت کرے گا وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ الْمُهْلَكِينَ، باوجود اس کے کہ انہوں نے بات سننے گوارا نہیں کیا، وہ جرم، وہ گناہ، وہ بیماری، وہ وبا کون سی تھی اسے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم
اس بیماری سے بچیں، اور جب ہمارا امام ہمیں بلائے تو کہیں ہم بھی اس مرض میں مبتلا نہ ہوں کہ امام علیہ السلام ہمارے سامنے ہوں، آواز دے رہے ہوں، اور ہم امام علیہ السلام کی بات سننے سے عاجز ہوں۔ کیوں؟ اس گناہ کی وجہ سے۔ وہ گناہ مانع بنے گا، رکاوٹ بنے گا کہ امام معصوم ہی ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں دعوت الی الرشاد دے رہے ہیں، لیکن ہم سننے کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس بیماری کی طرف جو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے خود اشارہ فرمایا ہے اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔